ایک نماز ایسی ہے اس کی آخری رکعت کے اندر 4 سجدے ہوتے ہیں. آخری رکعت کے اندر 4 سجدے. میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ اصل میں 6. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اچھا جیسا آپ ماحول دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے کھیڑا افغان کے اندر. ہم اسلامک سوال کرتے ہیں عوام سے, اگر اجازت تو کچھ بات کر لیں. ضرور کیوں نہیں. کر لے بیٹا کچھ بات. ضرور. کیا نام بتایا آپ نے؟ اشد اللہ. اسد اللہ. اچھا ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا بیٹا ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ سنا دیجیے. اول کلمہ طیبہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ اول. ہاں اول میں نے پہلا ہے نا, یاد رہے گی بات, یہ پہلا کلمہ ہے. اچھا اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوا اللہ کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ماشاء اللہ بہت زبردست ماشاء اللہ. اچھا یہ پوچھیں گے بیٹا 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 24 گھنٹے میں 5. نام بتائیے. فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ماشاء اللہ. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں سفارہ. ہاں ماشاء اللہ بہت بڑھیا بات بتائیں ماشاء اللہ. ایسے بولے جو کمپیوٹر بولتا ہے نا جھٹاپٹ, ایسا اچھا ماشاء اللہ جواب دے رہا بچہ, بہت بڑھیا. اچھا کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو الحمد کا ہی لگ رہا. الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اور بہت بڑھیا. اچھا غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ اصل میں 6. 3 فرض ہو. 3 فرض ہے. چھوٹا بچہ ماشاء اللہ بھی, طالب علم بھی چھوٹا بھی ہے, تھوڑا گھبرا بھی جاتا ہے نا, ابھی تھوڑا سیکھنے والی بات ہو رہی ہے. تو حضرت جی نے بتایا کہ غسل میں فرض ہوتے ہیں 3 ہیں. جی 3. کون کون سے؟ سب سے پہلے تو کوہنیوں تک ہاتھ دھونا, غرارے کرنا, ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر پانی بہانا. ایسے 4 ہو گئے. 4 ہو گئے تو فرضوں میں ہے. فرض بات کر رہے ہیں. اچھا تو غرارے کرنا سب سے پہلے غرارہ کرنا. ہاں, کلڈی کے ساتھ, کلڈی اور غرارہ. جی ایک ہو گیا. اور پورے بدن پر پانی بہانا. 2 ہو گئے. ناک میں, ہاں ہو, غرارے کے بعد آنا تھا نا, ذہن میں آ جاتا ہے, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسے, کوئی بات نہیں. مطلب غسل میں فرض ہوتے ہیں 3. ہڈی تک پانی پہنچانا. ہاں 3 فرض ہوتے ہیں غسل کے اندر. پہلا نمبر کہ نا کلڈی کرنا, اگر روزانہ ہو تو غرارہ بھی کرنا, حلقہ کرنا ہے نا. اور نمبر 2 واجب اگر ہے تو غرارہ تو کرنا ہے, لیکن رمضان کا اگر مہینہ ہے تو پھر کیا, غرارہ نہیں کریں گے. پھر تو غرارے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اگر روزانہ ہو تو غرارہ کرنا, روزانہ تو نہیں. روزہ ہے تو غرارے کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر. صحیح ہے. اگر روزہ ہے تو اس کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی. نمبر 2 ناک میں پانی پہنچانا نرم ہڈی تک, اور پورے بدن پر پانی بہانا. جی جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا یہ پوچھیں گے, آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ پاک ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کو کرنا لازم ہے. اچھا اگر بندہ ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دے تو غسل کہاں ہو جائے گا, پھر نہیں ہونے گا. غسل نہیں ہونے کا. کیا پانی پورا بھی بحال ہے, پانی میں بھی ڈوب جائے چاہے, جب بھی نہیں غسل ہونے گا. یہ بات ہے, رسول نے حکم دے دیا, اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی. ہاں صحیح ہے, کیونکہ کچھ لوگ بیچارے نہا لیتے ہیں, جاتے ہیں نہانے کے لیے, خوب پانی بہاتے ہیں, لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ یہ تینوں کام نہیں کر پاتے ہیں. بدن پاک ہی جب ہوگا جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. جیسے قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, ہے نا. جی. اچھا یہ پوچھیں گے 4 بڑے خلیفہ کے نام جانتے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ. بتائیے کون کون سے. حضرت علی بھی خلیفہ میں ہیں. ہاں ماشاء اللہ. حضرت عمر, 2 ابو بکر 3 اور حضرت عثمان ماشاء اللہ. رضی اللہ تعالیٰ. ہاں 4 بڑے خلیفہ ہیں اور مشہور خلیفہ ہیں, اور ماشاءاللہ 4 بڑے صحابہ میں سے بھی ہیں. اچھا عشرہ مبشرہ کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے؟ نہ تعارف کے بغیر نہیں پتہ چلنے کا جب تک کہ اس کی تھوڑی سی. ہاں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جی. دنیا کے اندر پیغمبر کے سامنے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو دنیا کے اندر ہے نا اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی. وہ 11 ہیں میرے خیال سے, 10. جی 10. تو ان کو بولتے ہیں عشرہ اور مبشرہ, ٹھیک ہے نہیں. اچھا تھوڑا سا اور پوچھ لیں, تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ سوال ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں کہ آپ کو کوئی گناہ ہو جائے گا. ایک نماز ایسی ہے اس کی آخری رکعت کے اندر 4 سجدے ہوتے ہیں.
आखिरी रकात के अंदर 4 सजदे, शायद जिसमें 100 सजदा लग जाता है उसी में 4 सजदे बन जाता नहीं। सही कहा बिल्कुल आपने माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। और सही बात यही है कि जिस नमाज के अंदर सजदा सहू हो जाए उसकी आखिर रकात के अंदर 4 सजदे हो जाते हैं, क्योंकि हर रकात के अंदर 2 सजदे होते हैं। तैयार भी बढ़ जावे, और तैयार भी बढ़ जावे, बाद 5 तक पहुँच जावे। वो कैसे? मगरिब की नमाज में मसलन अगर आप अत्तहियात में शामिल हुए तो कितने अत्तहियात बैठेंगे? जोड़ियो, एक मतलब आप बैठ गए शुरू में, कहाँ बैठेंगे? अत्तहियात में बैठ गए, अतिहाद में जाके बैठ गए। एक फिर खड़े हुए इमाम के साथ है ना, तो कितने कितने बनेंगे? 5 बन जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा ना। मतलब एक तो हम अत्तहियात में दूसरी रकात में हैं, दूसरे रकात में बैठ गए वहाँ साहब के साथ जाके, फिर इमाम साहब के साथ दूसरी रकात में हैं। अच्छा फिर दूसरा रकात भी करेंगे। हाँ वो भी है, हाँ, फिर खड़े होकर अपनी जब रकातें पढ़ेंगे तो उसमें बढ़ जाएंगे, उसमें बढ़ जाएंगे। अत्तहियात बढ़ जाएगी। यानी कि एक रकात के अंदर, मतलब एक नमाज के अंदर तकरीबन 4 से 5 हो जाते हैं मगरिब की नमाज के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा आपको कैसा लगा मिलकर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, कुछ सीखने में इजाफा हुआ? इंशाअल्लाह। अच्छा जो हमारे देखने वाले हैं कुछ पैगाम दोगे? हाँ क्यों नहीं। इनके लिए बात यह है कि ये हमारे बच्चे आज के जो हैं इधर उधर अपना खेल कूद के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इसके बजाय अगर किसी आलिमों के पास बैठे हैं, बड़ों के पास बैठे हैं, तो कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह व बरकातहू।